بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب والا، صبح سے ہی دعا زہرا کے مختلف یوٹیوبرز کو انٹرویو میں دیکھ رہا ہوں، دلچسپ باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں۔ ان انٹرویوز میں دعا زہرا یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی منشا کے ساتھ، بنا کسی کے پریشر میں وہ کراچی سے لاہور چلی گئی اور اب وہ ظہیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لیکن اپنے ماں باپ سے انہوں نے معافی بھی مانگی۔ اب جو میں انٹرویو دیکھ رہا ہوں، اس انٹرویو میں دعا زہرا کی خوشی دیکھ رہا ہوں اور دوسری جانب کچھ تصاویر میرے پاس نکل کر سامنے آئی ہیں۔ یقین جانیے وہ تصاویر دیکھ کے میرا دل کافی زیادہ افسردہ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے، میں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھوں گا، بہت سارے ایسے معاملات رکھوں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ کس طرف بڑھ رہا ہے اور کون ایسے لوگ ہیں جو کہ اس طرف بڑھانے میں ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں، اس سوسائٹی کو اٹھا کے وہاں تک پہنچانے میں۔ جناب کچھ تصاویر نکل کر میرے پاس سامنے آئیں، کچھ چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، دوست ہیں ہمارے، ان کی جانب سے یہ تصاویر میرے پاس آئیں۔ اپنی اسکرینز پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ تصاویر کسی اور کی نہیں بلکہ دعا زہرا کے والدین کی ہے۔ دونوں نے پلے کارڈز اٹھا رکھے ہوئے ہیں اور ان کی بے بسی پر یقین جانیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ جناب حج کا مہینہ ہے، حج کے لیے کہتے ہیں کہ جناب دعا کرنا کہ ہمارا حج قبول ہو۔ میں اس چیز کے حق میں ہی نہیں ہوں۔ کوئی حج پہ جا رہا ہوتا ہے نا تو میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں، اگر آگے سے وہ مجھے کہتا ہے کہ یار دعا کرنا کہ میرا حج قبول ہو، تو میں کہتا ہوں بھائی یہ دعا مجھ سے کروا رہے ہیں کہ میں آپ کے حج کی قبولیت کی دعا کروں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے گھر بلاتا ہے، اس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا وسائل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر اللہ نے آپ کو بلانا ہے تو راتوں رات آپ کے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اگلے دن آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں۔ حج کرنا ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو حاجی کہلاتے ہیں۔ جناب حج کا مہینہ آ گیا ہے، حج پر لوگ جا رہے ہیں۔ دعا زہرا کے والدین ایئرپورٹ پر کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے پلے کارڈز اٹھا رکھے ہیں۔ یہ پلے کارڈز اپنی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے چہرے دیکھیے جناب۔ یہ وہ والدین ہیں جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی ان کے پاس واپس آ جائے۔ آپ میں سے جتنے لوگ والدین ہیں اور جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جناب، آپ اس کرب کو، اس درد کو سمجھ سکتے ہوں۔ والد صاحب نے یعنی مہدی قاسمی صاحب نے 2 دفعہ میں نے ان کو اپنے پروگرام میں بلایا۔ وہ کہہ رہے ہیں حجاج کرام، آپ ہماری طرف سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد بلند کریں کہ وہ ہماری بیٹی دعا زہرا کو ظالموں کے چنگل سے آزادی عطا فرمائے۔ ان کی جو بیگم ہے انہوں نے جو پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے فریاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بیٹی سید دعا زہرا مافیا کے چنگل میں ہے، سیدہ دعا زہرا مافیا کے چنگل میں ہے، آپ ہماری مدد فرمائیں۔ یہ ان کے والدین ہیں جو کہ حجاج کرام سے التجا کر رہے ہیں، یہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہاں جا کے ہمارے لیے دعا کیجیے۔ شاید یہ ہماری معاشرے سے، ہمارے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاوشوں سے، انصاف فراہم کرنے والے لوگوں سے شاید مایوس ہو چکے ہیں۔ میں ان کی کیفیت نہیں جانتا اور کوئی نہیں جان سکتا، اور میں دعا کرتا ہوں، یقین جانی میں دعا کرتا ہوں کہ یہ کیفیت کسی پر نہ آئے۔ اب آتے ہیں دوسری جانب، دعا زہرا کا انٹرویو۔ جناب دعا زہرا یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنی مرضی سے گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بابا زین العابدین سے شادی کرانا چاہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا انٹرسٹ تھا ایک پلاٹ میں اور وہ پلاٹ ہتھیانا چاہتے تھے، اس وجہ سے وہ میری زین العابدین کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے۔ میں بہت زیادہ اسلام کے قریب ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، دین کے قریب ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، انتہائی گنہگار انسان، لیکن میری معلومات کے مطابق اگر غلط ہے تو میں کمی بیشی، یا اللہ اگر میں نے کبھی کوئی غلط بات کی ہو، کمی بیشی کر دی تو مجھے معاف کر۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے ہر بات میں جو مجھے جس کا علم نہیں ہوتا کہ اللہ اگر میں کچھ غلط بات کہہ دوں تو مجھے معاف کر دوں۔ لیکن شاید ماں باپ کی نافرمانی صرف اس لیے ہے کہ اگر وہ آپ کا مذہب تبدیل کروائیں، آپ سے شرک کروائیں، آپ سے شرک کروانے پر مجبور کریں، تب آپ اپنے والدین کی نافرمانی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں یاد پڑتا، اگر ایسا ہے تو کامنٹ سیکشن بتائے گا، میری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ زین العابدین کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، میں نہیں جانتا۔ کیوں اس کے والد اس سے شادی کرانا چاہتے تھے میں نہیں جانتا ہوں، آنیسٹلی میں نہیں جانتا۔ میں ایک چیز جانتا ہوں، والدین کو ناراض کر کے
ان کو آٹھ آنسو رلا کر، ان کو خون کے آنسو رلا کر، ان کے دل کو دکھ پہنچا کر، ان کے دل کو، ان کی جذبات کو ٹھیس پہنچا کر آپ دنیا کی 1% بھی خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ میرا ایمان کا حصہ، میں تو ایٹ لیسٹ اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں یہ بات سمجھتا ہوں۔ اکثر و بیشتر میں یہ بات کرتا ہوں، اکثر لوگوں کو بات بری لگ جاتی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے، وہ بیٹا جب شادی کے قابل ہو جاتا ہے، اس کی شادی کی جاتی ہے، جس سے شادی کی جاتی ہے وہ لڑکی کہتی ہے کہ چلو بھائی اپنے ماں باپ کو چھوڑو، مجھے الگ گھر لے کے دو۔ شاید اس کا تقاضا جو ہے نا وہ پورا کرنا اس کے شوہر کا حق ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ماں باپ کا اپنے بچے پہ سب سے زیادہ، جس ماں باپ نے اپنے بچے کو اتنا بڑا کیا ہے کہ وہ شادی کے قابل ہوا ہے اور ایک لڑکی سے شادی کر رہا ہے، جس کے ماں باپ نے اس کہ لڑکے کے ماں باپ کی تربیت کو دیکھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے، وہ بیٹی کس طرح سے کہہ سکتی ہے کہ جناب آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں اور مجھے ایک الگ کریں۔ میں نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی، کئی لوگ ناراض ہو کر کہہ رہے تھے اسلام میں ہے، پھر اسلام میں 4 شادیاں بھی تو ہے نا، وہاں آپ لوگ پھر برا مان جاتے ہیں اگر میں یہ بات کہتا ہوں۔ اگر آپ کا حق یہ ہے تو مرد کا ہے وہ 4 شادیاں کرے گا، اس پہ اعتراض کیوں ہے؟ معذرت کے ساتھ ہم لوگ اسلام کو اپنے اپنے حساب سے لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، معذرت آنیسٹلی میں اپنے الفاظ پر معذرت کروں، لیکن جناب دعا زہرا کے والدین پر امید ہیں کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے اور سپریم کورٹ سے انصاف لیں۔ دعا زہرا کا جو آج انٹرویو تھا، یقین جانی میں پورا انٹرویو اس کا نہیں دیکھ سکا اور نہ دیکھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ انٹرویو نہیں تھا یار۔ یہ انٹرویو میں نے جب ان کے والدین کو اپنے شو میں بلایا تھا، میں نے ان سے اس سارے معاملے میں بظاہر مظلوم یہ ہیں، لیکن ان سے انتہائی سخت سوالات کیے تھے، کیونکہ ہمارا کام کسی شربت کی بوتل کو دکھا کے ایڈورٹائزمنٹ کرنا نہیں ہے بھائی، ہمارا کام ہے سخت سوالات کرنا، آنیسٹلی سوال کرنا، چپتے ہوئے سوال کرنا، تاکہ حقیقت سامنے سے نکل کر آ سکے۔ شربت کی بوتل دکھا کے، شربتیں پلا کے نا فرینڈلی انٹرویو کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور نہ ہی کسی صحافی کا کام ہونا چاہیے، اگر آپ صحافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو۔ خیر جناب، انسان کا اپنا ذاتی فعل ہے، دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کون صحیح ہے کون غلط ہے یقین جانیے مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا کہ میں مزید کیا بولوں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، خیال رکھیے گا اپنا۔